من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقہ کے ساتھ جو بہتر ہو اس یتیم کے لیے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے اپنی بلوغت کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورے کرو وعدوں کو، ان العہد، بے شک عہد اور وعدہ، کان مسئولا، ہے وہ سوال کیا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 34 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربط دے لحاظ دے نال اس آیت دے اندر ظلم دا چوتھا شعبہ بیان کیتا جا رہا۔ ترے ظلم دی اقسام جڑیاں وہ پہلے بیان ہو چکیاں، 6 قسم ظلم دیاں اس موقع تے آ رہی ہیں۔ جڑیاں ترے بیان ہوئیاں انہاں دے وچوں پہلی اپنی اولاد دا جسمانی اور روحانی قتل نہ کرو۔ دوسری چیز زنا اور بے حیائی، اس دے قریب نہ جاؤ۔ اور تیسری چیز کسی مسلمان کلمہ پڑھن والے نو یا جس دا اللہ نے قتل کرنا حرام رکھے اس نو قتل نہ کرو۔ اور ان چوتھی چیز دا بیان آ رہا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح نہیں فرمایا یتیم دا مال ہڑپ نہ کرو، انج بھی نہیں آکھیا یتیم دے مال نو ضائع نہ کرو، کھاؤ پیو نہیں، بلکہ لا تقربو، اویو انداز جڑا فرمائی لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب مت بھٹکو۔ تو اس آیت دے تے میں توڑے سامنے عرض کیتا ہے کہ جس چیز دی طرف انسان دی طبعیت زیادہ میلان رکھ دی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، اس دی قباحت دی وجہ تو یتیم دا مال و دولت ہڑپ کرنا، پیسہ کھاونا، یہ بھی ایک انسان نو طبعاً لالچ ہوندا، پیسہ میرے کول زیادہ آ جائے تو اپنے کول کم ہے، لیکن کچھ یتیم بچے ہاتھ لگ گیا اس کے جنہ دے کول بڑا پیسہ ہے، تو چونکہ پیسے دی طرف رغبت زیادہ ہے، اس واسطے فرمایا اس کا بالکل قریب ہی نہیں لینا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مت قریب جاؤ یتیم دے مال دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یتیم نو بطور نمونہ دے اللہ نے بیان فرمایا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یتیم دا مال نہ کھاؤ تو ان سارا دا رگڑ جاؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یتیم نو بطور نمونہ دے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، مراد ہے کسی بندے دا بھی مال نجائز طریقے دے نال مت کھاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا الا ان تراض منکم، فرمایا اے ایمان والے ہو جیڑے اے دعویٰ رکھ دو کہ ساڈا رب دی ذات دوتے ایمان اور یقین ہے، اسی اللہ نو اپنا الہ اور معبود سمجھے، اور ساڈا ایمان ہے کہ رب دی ذات اسانو ویکھ رہی، اسانو دیکھ رہی، اساڈے حالات تو واقف ہے، اساڈے ایک کی قول و فعل عمل اور اساڈی ایک حرکت نو جان رہی۔
فرمایا جنہ لوگاں نے اللہ تے اس طرح دے ایمان اور یقین دا وعدہ کیتا، فرمایا او بندے کہیں انسان دا مال اس دی رضا مندی دے علاوہ استعمال نہ کرو۔ سمجھے میرے دوست؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، فرمایا کسی مسلمان دا مال دوسرے مسلمان دے اتے اس دی دل دی خوشی دے علاوہ حلال ہی نہیں ہے۔ اسی بڑے ذائقے لے کے لوگوں دے کولوں دعوت کھانے آ، کوئی گڈی لینا، کوئی موٹر سائیکل لینا، کوئی گھر بنانا، او بھائی دعوت کر تے او دعوت کرن والے دے بھی ایو نظریہ ہوندا، میں کچھ نہ کھوایا، دعوت نہ کیتی، برادری نہ بلایا، ہیں جی تو یہ لوگ کے آکسن میں نو دل تا راضی نہیں نا جی، ذرا ایمانداری نال بتاؤ نا، دل تا خوش نہیں نا۔ اگر دل خوش ہویا تو اس دے دل دے اندر گل آوے ہی نا۔ وہ آکھیا میں گھر بنایا، میں اس اللہ دے شکرانے دے طور تے اے 4 دیگا پکا رہے ہیں، اسے گل ہی نہیں کرنی یار ان کے کرائیں، ان لوگ ان لین دین دعوت نہ کیتی تو برادری دی یا رشتہ دارہ دی یا دوستہ دی، ہاں جی اللہ اکبر، نہ کھواون والا خوشی نال کھوا رہا، اللہ اکبر۔ میرے دوست نبی علیہ السلام دے الفاظ بڑے صاف ہیں، صریح ہیں، فرمایا کہ مسلمان دا مال اس دی دل دی خوشی دے علاوہ دوسرے مسلمان واسطے جائز نہیں۔ آج کل اسی کتنے مال ہیں جڑے اسی ہڑپ کیتے جا رہے ہیں تے او کھواون والے دی اس وچ رضا مندی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ ہوں تسی آپ گھڑنے رہو با کتھے کتھے رضا مندی کوئی نہیں ہوندی۔ کیڑا بندہ جس نو باپ دی وراثت ملے تے وہ وراثت سارے رشتہ داراں تے لٹا دے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ یہ جڑا بات اسی تیجے تے کھانے آ دے گا تے ساتھے تے کھانے آ دے گا ون پونیاں، بھلا کدی وارثہ کولو پوچھی گی نہیں کہ یہ دل دی خوشی نال بنانے پہ ہو یا کوئی انجے برادری دا نک بچان واسطے اپنا کھوا رہے ہو برادری؟ اللہ اکبر، بچے کرے ہو جائے کھانے تو، اللہ اکبر۔ فرمایا صرف یتیم مراد نہیں ہے کہ یتیم دا مال نہ کھاؤ، یتیم نو بطور نمونے دے اللہ نے ذکر فرمایا، مراد یہ ہے کہ کسی انسان دا بھی مال ناجائز طریقے دے نال استعمال نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، مت قریب جاؤ یتیم دے مال دے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے دے نال یتیم دے مال دے قریب جا سکتے ہو جیڑا طریقہ یتیم واسطے بہتر ہوئے، جیڑا طریقہ یتیم واسطے بہتر ہوئے۔ اسی تفصیل ویسے دے میں سورت النساء دے اندر بڑی تفصیل دے نال عرض کر آیا کہ بھئی یتیم دے مال دے استعمال کرن دے جائز طریقہ کار کیا ہے۔ ایک انسان ہے اس دے کول یتیم دا مال پہ ہویا، یتیم دی کفالت کر رہا، پہلے تو یہ سنو نا کہ یتیم دی کفالت دا اجر کتنا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرن والا۔ یتیم اس نو آکھا ویندا جس طرح ماں یا باپ یا ماں باپ فوت ہو جاواں اس نو یتیم آکھا ویندا۔ ساڈے ہاں مشہور ہے کہ جس دی ماں مر جائے اس نو مسکین آکھا ویندا۔ مسکین اس نو نہیں آکھا ویندا، مسکین اس نو آکھا ویندا جدی گزرانے زندگی تنگ ہو جائے، جس دی ماں مر جائے یا جس دا باپ مر جائے یا جس دے دوویں مر جاواں اس نو یتیم آکھا ویندا۔ فرمایا انا وکافل الیتیم، اے میری انگلیاں وال ویکھو، محبوب کائنات نے فرمایا میں تھے یتیم دی کفالت کرن والا، کل قیامت دے دن جنت دے اندر اس طرح برابر ہو سائیں۔ ذرا میرے دوست ویکھ تا صحیح نا، محبوب کائنات دا مرتبہ جنت دے اندر کتنا ہے، سبحان اللہ، اندازے نہیں لگایا جائے۔ جنت ہے جڑا سب تو آخری اور اعلیٰ مقام اور محل ہے نا، جس دی چھت براہ راست میرے رب دا عرش ہے، او اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا محل ہے جنت دے اندر، سب تو اچھا محل ہے۔ تو یتیم دی کفالت کرن والا محبوب کائنات اس نو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ ہن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو تو اللہ تعالیٰ لے نہیں آونا، مرتبہ کٹاونا نہیں، ہاں جی، تو اس نے خواہش کرنی کہ اللہ دے محبوب جی
تسی جے ساڈے نال وعدہ کر کے آئے ہے، سانو پیشن گوئی کر کے آئے ہے کہ یتیم دی کفالت کرن والا میرے نال ہوئے گا، یا رسول اللہ پھر میں تواڈے نال تا نہیں، تواڈا مقام تا او تے میرا مقام تھلے۔ اللہ نو حیا آونا، اللہ نے اس نو اٹھا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر پہنچا دیونا۔ آکھو سبحان اللہ، تو بھی آکھ بابن سے، ہاں جی۔ میں تے یتیم دی کفالت کرن والا، اس طرح جنت دے اندر ساتھ حسین جس طرح اے دو انگلیاں۔ اور دوسری روایت دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھے، اور سر رکھا لو آئی تو سے یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا، فرمایا جتنے بال اس دے ہاتھ دے تلے آئے ہیں اللہ اس دیاں اتنی خطاواں نو معاف فرما دے گا، اللہ اس نو اتنیاں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ادھون اے مطلب بھی چھڑا نہیں کہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو پھر دو چار تصویریں بناؤ سوشل میڈیا تے ڈال دیو اور اس دے پیچھے یتیم نو ذلیل کرو، جی میں آج ساڑھے معاشرے چ ہو رہا۔ فوتو کی ہوندی، ماں باپ فوت ہو ویندن، بچے نو سامنے لے آئے ویندا، اس نو کھڑا کیتا ویندا، سر تے ہاتھ رکھے ویندن، تصویریں بنا دیتی وینیاں، سوشل میڈیا تے ڈال دیتی وینیاں، فیس بک تے واٹس ایپ تے ٹویٹر تے ٹک ٹاکاں تے، کہ اسی اس یتیم دی کفالت کر رہے ہیں، ساری زندگی اس یتیم دے مال نو ہڑپ کر دے رہ جانے۔ یہ ہاتھ رکھڑ دے اے مراد نہیں ہے، ہاتھ رکھڑ تو مراد ہے کہ اس دی اچھے طریقے دیکھ بھال کرو، اس دی پرورش دا انتظام کرو، اس دے کھان پین دا بہترین انتظام کرو، اس دی پڑھائی لکھائی دا بہترین انتظام کرو، اس دی شادی دا بہترین انتظام کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو یتیم جڑا راندا نا، یتیمی دی جڑی عمر ہے اس سن بلوغت تک ہے، جس وقت انسان بالغ ہو جائے اس وقت اس دی یتیمی ختم، بس یہ کوئی یتیم ہونا میں ساری زندگی نہیں معصوم بنے رہنا کسی تو یتیمیاں یتیمیاں یتیمیاں، تو سارے یتیم آسی، سارے دے والدین ٹر چکے ہیں، سارے یتیم بڑھ بس ہیں۔ یتیم ہوندہ بلوغت تک، بلوغت تو پچھے یتیمی ختم، تو بلوغت تو بعد کیا ہے، اس یتیم دمال اس دے حوالے کر دو۔ اگر وہ سمجھدار ہو چکی ہے، اس سے اندر عقل آ چکی، اس سے اندر ہوش مندی آ چکی، اس کے اندر کوئی سمجھداری آ گئی، تو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن تو مراد ہے کہ یتیم دی اچھے طریقے دے نال کیا کرو جی، کفالت کرو، یتیم دی پرورش دا، اس دے کھان پین دا، اس دے مال دا بہترین انتظام کرو۔ اچھا جی، عرض کر رہا سے کہ یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے دے نال۔ اے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ یہ ہے، مثال طور پر جس بندے نے یتیم نو رکھیا، وہ یتیم نو اپنے پلیوں تو کھوا نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے، اگر پلیوں کھلا سکتا تو یہ بہت ہی اجر و ثواب ہے نا، کہ اس کی خدمت کر رہا، اس کی خدمت گزاری کر رہا۔ لیکن اگر اپنے پلیوں نہیں کھلا سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ یتیم دے مال بقدر ضرورت استعمال کرے، اس دے مال دے اندر زیادتی اور عدوان نہ کرے۔ اے نہیں کہ ایک پیڑے دے نال اس دیاں دو روٹیاں اگر بن جانیاں تو اے جناب دو پیڑے پائیا آٹا اگر اس دی روٹی واسطے استعمال ہو رہا ہے کلو کلو لوے تے اپنی اولاد نو ہی نال کھواوے نہ، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی یتیم دے کو نو اے لے لوے۔ ایک چیز، دوسری چیز کہ یتیم دے مال دے قریب اچھے طریقے دے نال کنجے جا سکدا۔ ہن اس یتیم دی کفالت بھی کرنی ہے، اپنے بچوں دی کفالت بھی کرنی ہے، لیکن مالی وسائل دے بڑے تنگ ہیں۔ ہن کیا کرے؟ یتیم دا 5 لاکھ روپیہ پہ ہویا، لاکھ روپیہ یتیم دے کولو قرض لے لے، استعمال کردا رہے، جلے یتیم بالغ ہوئے گا، جوان ہوئے گا، او قرض اس نو واپس لوٹا دے گا، ٹھیک ہو۔ یا پھر اس طرح کرے، یتیم دے پیسے نو 5 لاکھ روپیہ نو کاروبار دے اندر لگا دے، پھر ایسے کاروبار دے اندر لگاوے جس دے اندر عموماً اس نو نفع دی امید ہوئے، اے نہیں انجھے بے تک کے کاروبار دے اندر لا دے، پنچر والی دکان کھول کے بیٹھ جائے، ہیں جی سڑک دوتے اچھی جگہ تے لاوے، اچھے بہترین کاروبار دے اندر لگاوے، جیڑا نفع ہوندہ رہے اس یتیم دے مال دے اندر شامل کریں دے رہے، تناسب رکھ لوے، 5 لاکھ روپیہ یتیم دا کاروبار دے اندر لگا رہا، نصف دے لحاظ دے نال رکھ لوے کہ اگر 1000 روپے نفع ہویا 500 میرا تے 500 یتیم دکھاتے جائے، کوئی حرج نہیں، کردہ رہ جائے۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی یہ ہے، مگر اچھے طریقے دے نال
اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرفوں حد الوسع مکمل کوشش کرے کہ یتیم دا 1 روپیہ تے 1 آنا بھی اس دے کول نہ آوے، لیکن اس دی مکمل کوشش دے باوجود بھی اگر کچھ کمی کوتاہی ہو ویندی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ صورت النساء دے اندر یہ سارے مضمون بیان ہوئیں جی۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مت قریب جاؤ یتیم دے مال دے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طریقے دے نال، یعنی اس نو تجارت دے اندر لگاؤ، اس نو کھیتی باڑی دے اندر لگاؤ، اور اس دے اندر اپنا تناسب حصہ، مناسب حصہ نفع دا وہ برابر رکھ لو، مناسب حصہ۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یتیم دے مال دے قریب نہیں جاونا، قد تک نہیں جاونا، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ یتیم اپنی جوانی نہ پہنچ جائے، بالغ نہ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے گا اس وقت کیا کرنا؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، سورہ النساء دے اندر فرمایا جب یتیم بالغ ہو جاون، جوان ہو جاون، پھر انہاں دا مال انہاں دے حوالے کر دیتا جائے۔ لیکن یاد رکھو عند الاحناف سن بلوغت ہے تو بالغ ہونے تو بعد ہی یتیم نو مال حوالے کرنا اس دے، لیکن بلوغت دے بعد اس یتیم نو آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا کہ اس دے اندر اگر رشد اور بھلائی، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، سورہ النساء دے اندر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تسی انہاں یتامہ دے اندر کوئی عقل مندی، ہوش مندی، سمجھداری ویکھو، اس دے بعد انہاں دا مال انہاں دے حوالے کرو۔ تو عند الاحناف حنفیہ نے آکھیا کہ صرف بلوغت شرط نہیں بلکہ ہوش مندی، عقل مندی بھی شرط ہے۔ اس دی آزمائش اس طرح ہے کہ ابتدان یتیم نو کچھ 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے اس نو دے دیتا جائے، اس نو آکھے جائے کہ جا بازار دے اندر چیزیں خرید کے لے آ، تو اسے 1000 دے اندر یہ چیز ساری تھا پوریاں کر کے لے آونیاں۔ اگر اس دے اندر وہ نقصان کر کے آوے تو سمجھ لو کہ یہ ہوش مندی نہیں آئے، یہ عقل مند نہیں ہویا، سمجھدار نہیں ہویا۔ تو اگر وہ پیسے بچا کے لے آگے، 1000 روپے تو سی دیتا ہی 800 دے وچوں ساری چیزیں لے کے آیا، پوریاں کر کے سمجھداری دے نال، اور پیسے بقایا بھی آ کے پورے واپس کر دیتے، اس دے اندر بھی کوئی دغا بازی اور دھوکہ بازی نہ کی تھی، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہن کیا ہو گیا؟ سمجھدار ہو گیا، یہ ہن ہوش مندی والا ہو گیا، ہن عقل مند ہو گیا۔ یہ اس طرح بھی اس نو آزمایا جا سکتا ہے، 1000 روپے اس نو خرچ کرنی، یہ تیرے ہفتے دا خرچ ہے، ہن اس سے نظر رکھو یہ ہفتے دے اندر اس پیسے نو کدے خرچ کر رہا، جائز کماں تے خرچ کر رہا، ناجائز کماں تے خرچ کر رہا، فضول خرچی کر رہا یا ضرورت دے مطابق خرچ کر رہا۔ اگر وہ جائز کماں دے اندر اور ضروری چیزیں دے اندر اس پیسے نو خرچ کرے، سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہوش مند ہو گیا، عقل مند ہو گیا۔ ہن اس دا مال اس دے کیا کر دو؟ حوالے کر دو۔ تے اگر نقصان کر رہا، بے جا اس پیسے نو اڑا کے آ گیا، غلط کماں دے اندر ناچ گانے کنجریاں نچاوڑ تے خرچ کر کے آ گیا، تو ہن اس نو پیسہ اس دا بقایا اس دے حوالے ہرگز نہ کیتا جائے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، جدا وہ پہنچ جائے بلوغت دی عمر نو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردن، مغیرہ بن شعبہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا۔ اللہ اپنی ماں نو تکلیف دینا اللہ نے چوڑو تے حرام کر دیتا، ماں نو کسی قسم دی تکلیف نہ دو، ماں دی خدمت گزاری کرو، اس نو تکلیف نہیں دینی۔ اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا بھی اللہ نے لوگوں تے حرام فرما دیتا، جیسے کہ اہل عرب کر دیاں۔ ہن نال اگر یہ بھی آپ سنائے نا اہل پاکستان کر دیاں تو یہ بھی جملہ غلط نہیں، کیونکہ اہل پاکستان بھی پچھلے ہفتے دے اندر ایک بچی نو زندہ درگور کر دیتا، بعد دے اندر 4-5 گھنٹے دے بعد وہ بازیاب ہو گئی اور زندہ بچ گئی۔ الحمدللہ، آکھو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نہیں تو یہ بہت بڑے جرم اور ناحق قتل دا اس دے جرم آئی جی، جڑا شریعت دے اندر اس نو بہت بڑی سزا ملن والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندہ بچیاں نو درگور کرنا یہ بھی اللہ نے چوڑو تے حرام کر دیتا، اور فرمایا جس کا حق چاہیے اس کا حق روک دینا۔ ایک بندے دے کول
اس نے کسی کو پیسے لے ادھار لیا، یا اس نے کوئی پیسے یا کچھ ادھار یا کوئی چیز دیونی آئی، یہ جان بوجھ کے اور نہیں دے رہا۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے کہن دا حق روکنا بھی تھوڑے تے کیا کر دیتا؟ حرام کر دیتا، کہ کسی دا حق تسی روک نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جس پر اپنا حق نہ ہو اس سے حق مانگنا، یہ بھی اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کسی کو کوئی پیسے یا کوئی چیز نہیں لینی، لیکن یہ دعویٰ کر دینا کہ میں اس بندے دے کو 1000 روپے لینا تو یہ میرا 1000 نہیں دے رہا۔ محبوب کائنات نے فرمایا اللہ نے یہ بھی توڑے تے حرام کر دیتا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ قیل قال کی جائے، فضول قسم دے لغو قسم دے سوال و جواب کیتے جاون، اللہ تعالیٰ نے اس نو بھی توڑے تے کیا کر دیتا؟ حرام کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال نو ضائع کرنا بھی توڑے تے کیا کر دیتا جی؟ حرام کر دیتا۔ تو مال نو ہنجے بے جا چیزیں دیتے، بے جا کمہ دیتے، ناجائز کمہ دیتے، معصیت اور نافرمانی والے کمہ دیتے پیسے نہ اڑایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیتا۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورے کرو اپنے عہد نو۔ عہد اس سے مراد او عہد بھی ہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے نال اسی کیتے ہوئے، عہد الست، عہد توحید والا عہد وہ بھی مراد ہو سکتا، اور اس تو مراد عہد اتباع بھی ہے کہ جڑا ہر بندہ جوان ہون ٹائم، بالغ ہون ٹائم زبان حال دے نال وعدہ کردہ کہ اللہ میں تیرے تمام احکامات دی پیروی اور اطاعت اور فرما برداری کرساں، اور تیری تمام قسم دی نافرمانیاں تو میں کیا کرساں جی؟ بچدا رہساں۔ یہ عہد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یا تیسری قسم دے او عہد جڑے اسی ایک دوسرے دے نال لوگاں دے نال وعدے اور عہد و پیمان کرنے ہیں، یہ بھی اس تو مراد ہو سکتے ہیں۔ ان سارے عہود چاہے وہ اللہ دے نال ہون، چاہے وہ احکام والے عہد ہون، اطاعت اور فرما برداری والے، یا پھر اے وے کہ او عہد جڑے اسی ایک دوسرے دے نال کردے ہیں او عہد ہون، ان سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو عہد ہونا مشروع چاہیے، اے نہیں کہہ دے نال کوئی غلط وعدہ کر لیا۔ ایک بندے اس نے آکھے کہ یار او فلانے دی جڑی گاں ہے نا تے مجھ ہے، اتھاں وہ اپنی مثال لے لینا اپنے علاقے دی، معاشرے دی، وہ جڑی فلانے دی گاں مجھ ہے نا او بڑی یار میں چنگی لگ دی ہے، لیکن کیا کرا میں اس کو منگیے تے او میں دیندا نہیں پیا، پیسے بھی میں آکے نہیں دیندا پیا۔ دوسرا جنا اٹھینا یار ٹینشن کیوں لینا، تو اللہ اللہ کر، سردیاں راتاں لمیاں ڈیرے تے گاں مجھ لگی کھلی ہوندی، رات نوں میں تینوں چوری کر کے لے آ کے دے دوں۔ وعدہ تو ہو گیا، عہد تو ہو گیا نا، ہو گیا نا عہد، وعدہ کر لیا، لیکن اس عہد نو پورا نہیں کرنا۔ کہ عورت دے نال وعدہ کیتا تیرے نال میں اے برا کام کر سا، وعدہ تو ہو گیا، پورا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نجائز کام دا اگر کسی دے نال وعدہ کیتا تو او نجائز کام دا وعدہ ہرگز پورا نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ ان العہد کان مسئولا، تے اگر جائز عہد ہے تو اس نو پورا کرنا۔ کیوں جی؟ ان العہد، فرمایا بے شک عہد اور وعدہ، مسئولن، قیامت دے بارے اس دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ قیامت دے دن، قیامت دے دن سوال کیتا جائے گا عہد دے بارے، اے وعدہ کیتا ہے یا جائز کیتا ہے یا پورا کیوں نہ یا کیتا، اے وعدہ نجائز کیتا ہے یا وعدہ کیوں کیتا ہے یا پورا کیوں کیتا ہے۔ یا اے نہیں بس نجائز وعدے اگر کسی دن کر چکے ہو یا ایک دفعہ نادانی دے اندر وعدے کر چکے ہو، لیکن بعد دے اندر کیا مولوی کو کچھ ہے نہیں یا اپنے مطالعے دے اندر آگے نے کہ یار تے میں نجائز وعدہ کر چکے ہاں، لیکن کیا کرائیں ہن وعدے تو پیچھے ہٹائیں تے برادری ترٹ دی ہے، برادری ترٹ دی تے جائے بھاڑ دے اندر ترٹ جائے، لیکن رب دی نافرمانی والا وعدہ اور عہد کبھی بھی پورا نہ کریں۔ انہاں وعدے نو پورا کرنا جڑے شرعاً جائز ہیں، جڑے ناجائز وعدے ہیں انہاں نو پورا نہیں کرنا، وگرنہ قیامت والے دن یہ سوال کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سن ان تمام امور جتنے بیان ہو چکے ہیں یا جتنے بھی آ رہے ہیں دفعیہ عذاب واسطے، اللہ تعالیٰ ان سارے امور دوتے سنو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔